بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ متقبلات کی دوسری قسم مشکل۔ ماتن نے تعریف ذکر نہیں کی، نہ ہی شارح نے تعریف ذکر کی ہے، بلکہ ماتن نے صرف یہ کہا کہ مشکل وہ کلام ہے کہ جو اپنے ہم مثلوں میں داخل ہو گیا ہو۔ البتہ محشی نے تعریف ذکر کی ہے۔ محشی کہتے ہیں کہ مشکل عبارت ہے ایسے کلام سے کہ یحتمل المعانی المتعددہ، جو بہت سارے معانی کا احتمال رکھے، ویکون المراد واحدا منہا، اور ان میں مراد ایک معنی ہو۔ وضع کے اعتبار سے بہت سارے معنی کا احتمال رکھے اور ان میں مراد ایک معنی ہو، جبکہ وہ اپنے ہم مثل یعنی دوسرے متعدد معنی میں داخل ہو گیا ہو۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں سے کون سا معنی مراد ہے۔ تو کلام جب اپنے ہم مثلوں میں داخل ہو تو وہ کلام مشتبہ ہو جاتا ہے، مشکل بن جاتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے، حصی مثال اس طرح دی ہے، خارجی مثال، کہ جیسے کوئی آدمی اجنبی آدمی ہو، پردیسی آدمی ہو، اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہو جائے اور اپنے آپ کو بھی تبدیل کر دے، اپنے لباس کو بھی تبدیل کر دے اور شکل و صورت کو بھی تبدیل کر دے۔ لہذا اس میں پوشیدگی خفی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب صرف تلاش کرنے سے پتہ نہیں چلے گا، صرف طلب سے معلوم نہیں ہوگا، یہ ظاہر نہ ہوگا، بلکہ طلب کے ساتھ ساتھ تأمل کی بھی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ اس کی ہیئت بھی بدل گئی ہے، لباس بھی بدل گئی، اس لیے کہ وہ خود جس معاشرے میں رہ رہا تھا اس وقت داڑھی بھی کاٹتا تھا، مونچھیں بھی کاٹتا تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا۔ اب اپنے علاقے سے، پردیس سے، وہ دوسرے اجنبی لوگوں کے ہاں اور دوسرے لوگوں کے ہاں مکس ہو گیا، خلط ملط ہو گیا اور اپنی حیات اور کپڑے کو تبدیل کر دی۔ اب شلوار قمیص پہننے لگے، لمبے لمبے شلوار و قمیص پہنے اور داڑھی چھوڑ دی، پگڑی وغیرہ باندھ کے۔ تو اگر کوئی اس کو تلاش کرنے، اب یہ کہ ظاہر کیسے ہوگا، تو سب سے پہلے تلاش کرنا پڑے گا۔ تلاش کرنے کے بعد بھی ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا وہ اپنا مطلوبہ بندہ ہے، بلکہ اس میں غور و فکر کرے گا۔ اس لیے کہ مدرسے کے سارے طالب علم داڑھی والے ہیں، سب پگڑی والے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اس کی حیت بدل گئی۔ تو طلب کے ساتھ ساتھ تأمل کر لیں گے تو وہ ظاہر ہو جائیں گے، بندہ معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح مشکل بھی ان کے بہت سارے معانی تھے، بہت سارے معانی کے درمیان داخل ہونے کی وجہ سے اس کلام کی مراد پوشیدہ ہو گئی۔ لہذا اول تو اس میں غور و فکر کرے گا، طلب کرے گا سب سے پہلے کہ یہ لفظ کتنے معنوں کے لیے آتا ہے۔ جس لفظ میں جو لفظ مشتبہ ہو گیا، مشکل بن گیا، تو سب سے پہلے اس کی طلب کرے گا کہ یہ لفظ کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ان معانی میں غور و فکر کرے گا کہ یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں کون سا معنی زیادہ مناسب ہے اور یہاں کس معنی میں استعمال ہوا۔ جب طلب کر لے ان کی متعدد معنی کو اور پھر اس میں غور و فکر کر لے تو اس صورت میں پھر کلام کی مراد واضح ہو جائے گی، ابہام اور خفا دور ہو جائے گا اور لفظ مؤول بن جائے گا، یعنی مراد ظاہر ہو جائے گی اس کی۔ جیسے کہ اس کی مثال دی ہے، لہذا یہ جو مشکل ہے یہ دو طلب کا محتاج ہے۔
دو نظروں کا محتاج ہے، تلاش کرنا اور پھر اس میں غور و فکر، تأمل، غور و فکر کرنا۔ مشکل کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھے، جو بھی مراد ہے تو اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھے، پھر اس کے طلب اور تعامل کی طرف متوجہ ہو تاکہ اس کی مراد ظاہر ہو جائے۔ جیسے کہ اس کی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم اپنے کھیتیوں میں آؤ جس طرح چاہو۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، لفظ انا یہ مشکل ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ اپنے ہم مثلوں میں داخل ہو گیا، لفظ انا کا معنی معلوم نہیں، تو طلب کیا گیا کہ انا کتنے معنوں کے لیے آتا ہے۔ جب غور کیا گیا تو لفظ انا من این کے معنی بھی آتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا قول ہے حضرت بی بی مریم سے کہ ان کے پاس محراب میں بغیر موسم کے پھل آتے تھے، تو حضرت زکریا نے فرمایا من انا لک ھذا، وہاں انا بمعنی من این ہے کہ آپ کے پاس یہ بغیر موسم کے روزانہ بغیر موسم کے یہ پھل کہاں سے آتے ہیں۔ وہاں لفظ انا ہے جو اینا کے معنی میں ہے، مکان کے لیے وہاں انا مکان کے لیے آ گیا۔ اسی طرح جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا انا یکون لی ولد، انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا۔ اب یہاں انا بمانا کیفہ کے معنی میں ہے، آئینہ کے معنی میں بھی نہیں، اس لیے کہ بیٹا کہاں سے ہوگا، ظاہر بات ہے من آئینہ گئیں گے تو بیوی سے ہی ہوگا، اور کہاں سے ہوگا۔ اس لیے انا بمانا آئینہ کے نہیں بلکہ کیفہ کے ہے کہ کیسے ہوگا، جبکہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میری گھر والی کی عمر بھی زیادہ ہے، تو کیسے ہوگا۔ یہاں بھی انا آ گیا جو کیفہ کے معنی میں ہے۔ اب نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم میں اشتباہ پیدا ہو گیا کہ کس معنی میں ہو، من این کے معنی میں ہے یا کیفہ کے معنی میں ہے۔ اگر اس کو ہم این کے معنی میں لیں گے تو پھر مکان عام ہو جائے گی، کیونکہ این للمکان کلمہ این جو ہے یہ مکان کے لیے آتی ہے، لہذا پھر مکان میں عموم پیدا ہو جائے گا کہ تم اپنی کھیتی میں آؤ جس جگہ سے چاہو۔ عورتوں کو تشبیہ دی ہے کھیتیوں سے، عورتوں کو تشبیہ، عورتوں کے رحم کو تشبیہ دی کھیتیوں سے، اور بیج کو تشبیہ دی ہے، نطفے کو تشبیہ دی ہے بیج سے، اور اولاد کو تشبیہ دی ہے غلے سے۔ لہذا اپنے کھیتیوں میں آؤ جہاں سے چاہو، تو اگر آئینہ کے معنی میں ہوگا تو مکان عام ہو جائے گا، عموم مکان ہوگا، جس جگہ سے آؤ، چاہے قبل سے آؤ یا دبر سے آؤ، جس جگہ سے چاہو جمع کر سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو۔ تو اگر آئینہ کے معنی میں ہوگا تو پھر اپنی بیوی سے لواطت حلال ہو جائے گی، اس کی لواطت کے حلال ہونے پر استدلال ہوگا۔ اگر ہم اس کو آئینہ کے معنی میں لیں گے تو مکان میں عموم پیدا ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو من آئینہ کے معنی کیفہ کے معنی میں لیں گے تو پھر اس صورت میں کیفیت عام ہو جائے گی، احوال عام ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہو جائے گا اپنے کھیتیوں میں آؤ جس حال میں چاہو، احوال عام ہو جائیں گے، جس حال میں چاہو، یعنی چاہے اپنی بیوی سے صحبت کرو، قائماً کرو، جالساً کرو، قاعداً کرو، مستجعاً کرو، جس کیفیت میں کرنی ہے، احوال میں کیفیت میں عموم ہے۔ تو پھر اس صورت میں احوال میں عموم ہوگا، محل میں عموم نہیں ہوگا، محل ایک ہی ہے قبل، لیکن احوال میں عموم پیدا ہو جائے گا۔ لہذا جب غور و فکر کیا گیا کہ یہاں کس معنی میں ہے،
جب سیاق و سباق میں غور کیا گیا، یہاں بیویوں کو کیتیوں کے ساتھ تشبیہ دی، ان کے رحم کو کیتیوں سے تشبیہ دی، لہذا حرث کہا گیا کہ حرث ہے۔ اور حرث جب یہاں سے پتہ چلا کہ حرث ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں انا یہ کیفہ کے معنی میں ہے، اینا کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ اگر اینا کے معنی میں لیں گے تو پھر مکان عام ہو جائے گا، پھر بیوی کے ساتھ جماع دبر میں بھی حلال ہو جائے گی، اور دبر وہ محل حرث نہیں ہے بلکہ محل فرث ہے، گندگی کی جگہ ہے۔ جب وہ گندگی کی جگہ ہے اور یہاں اللہ نے حرث فرمایا ہے، لہذا اس سیاق و سباق سے پتہ چلا کہ یہاں انا سے مراد انا کیفہ کے معنی میں ہے، عموم احوال مراد ہے، نہ کہ اینا کے معنی میں عموم مکان مراد نہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ لیکن چونکہ اس کی حرمت یہ آیت ہے، آیت مؤول ہو گئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، لہذا یہ آیت مؤول ہو گئی عموم احوال میں، لہذا اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ لواطت حلال سمجھے تو مستحل، اس کافر نہیں ہوگا، اس کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ آیت اپنے مدلول میں قطعی نہیں ہے، قطعی الثبوت تو ہے لیکن قطعی الدلالہ نہیں ہے، بلکہ ظنی الدلالہ ہو گئی، اس لیے کہ مؤول بن گئی، اس لیے مستحل کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ وہ لواطت ہے کہ جس کو قیاس کیا گیا ہے، یعنی اپنی بیوی سے لواطت کرنا، یہ وہ لواطت ہے کہ اس کو قیاس کیا گیا ہے حالت حیض میں وطی کرنے پر۔ حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے علت اذا کی وجہ سے، فاعتزلوا النساء فی المحیض قل هو اذن، علت بیان کی گئی کہ حالت حیض میں وطی حرام کیوں ہے، گندگی کی وجہ سے۔ معلوم ہوا لواطت میں بھی جو دبر ہے وہ موضع فرس ہے، اس لیے وہاں بھی گندگی ہوتی ہے، تو شارح کہتے ہیں بیوی کے ساتھ لواطت کو قیاس کیا گیا حالت حیض میں لواطت کرنے پر۔ شارح کہتے ہیں یہ وہ لواطت ہے کہ جس کو قیاس کیا گیا ہے حالت حیض میں وطی پر، یہ وہ لواطت نہیں ہے جو مع الرجال ہوتی ہے یا مع الصبیان ہوتی ہے، وہ لواطت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لواطت جو ہے وہ منصوص ہے، وہ تو کتاب اللہ سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے اس کی حرمت، اس لیے کہ کتاب اللہ میں آیا ہے قوم لوط کے بارے میں، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ، کہ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے طور پر عورتوں کو چھوڑ کر۔ اسی طرح حدیث سے ثابت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، جو شخص قوم لوط والا عمل کرے وہ ملعون ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں اپنی بیوی سے لواطت یہ مقیس ہے، اس کو قیاس کیا گیا حالت حیض میں وطی کرنے پر، مردوں والا لواطت مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نصوص سے ثابت ہے، کتاب اللہ سنت رسول اجماع سے ثابت ہے۔ شارح نے اس کو مقیس بنا دیا کہ اپنی بیوی سے لواطت کرنا، اس کو قیاس کیا گیا حالت حیض میں، جبکہ محشی کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ قیاس کے لیے تو ضروری ہے کہ مقیس جس کو قیاس کیا جا رہا ہے مقیس اس میں نص موجود نہ ہو، ایک اصل ہوتی ہے اور ایک فرع ہوتی ہے، تو فرع کو قیاس کیا جاتا ہے وہ مقیس ہوتی ہے، اصل پر قیاس کیا جاتا ہے وہ مقیس علیہ ہے، تو یہاں بیوی کے ساتھ لواطت کو مقیس شارح نے بنا دیا، تو محشی کہتے ہیں کہ اس کو مقیس بنانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ مقیس کے لیے ضروری ہے قیاس کے لیے کہ فرع میں نص نہ ہو، پھر قیاس درست ہوگی۔ یہ قیاس کے شرائط میں سے ہے کہ مقیس میں فرع میں نص موجود نہ ہو،
اور اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کا حرام ہونے میں نص موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی نے روایت کی ہے، آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے اتی رجلا او امرأۃ فی دبرها، جو کسی مرد یا عورت کے ساتھ اس کے دبر میں لواطت کر لے، صحبت کر لے۔ لہذا مردوں کے ساتھ ہو یا عورتوں کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ لواطت، اس میں تو نص موجود ہے۔ پھر شارع نے اس کو کیسے قرار دیا کہ یہ مقیس ہے؟ اس لیے محشی کہتے ہیں مقیس کہنا یعنی اس کو قیاس کرنا حالت حیض میں وطی پر، یہ درست نہیں، اس لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ لواطت میں بھی نص موجود ہے تو مقیس نہیں ہے۔ اس لیے حق بات یہ ہے، محشی کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ بیوی کے ساتھ لواطت کا حرام ہونا اشارۃ النص سے ثابت ہے، نہ کہ قیاس سے۔ اور اشارۃ النص اللہ کا یہ فرمان ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ لفظ حرث اللہ نے ذکر کیا ہے، حرث، اور حرث کہتے ہیں اس وقت ہوگی کہ جب قبل میں جمع کرے، صحبت کرے، اور دبر چونکہ محل حرث نہیں، یہ فرث ہے، گندگی کی جگہ ہے، اس لیے اس آیت کے اشارے سے پتہ چلا کہ بیوی کے ساتھ لواطت حرام ہے۔ تو یہ چونکہ اشارۃ النص ہے، اس لیے اشارے کہتے ہیں، محشی کہتے ہیں کہ مقیس قرار دینا درست نہیں۔ لیکن مقیس بھی قرار دے سکتے ہیں اگر اس میں نص نہ بھی ہوتی، فرع میں نص نہ بھی ہوتی، تب بھی بیوی کے ساتھ لواطت کا حرام ہونا قیاس سے بھی ثابت ہو جاتا۔ لہذا ٹھیک ہے، قیاس کے لیے فرع میں شرط یہ ہے کہ فرع میں نص نہ ہو، لیکن اگر فرع میں نص نہ بھی ہو تو قیاس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ لواطت حلال نہ ہو۔ لیکن چونکہ آیت ہے مؤول ہو گئی، انا کو کیفا کے معنی میں لیا ہے، آیت مؤول ہے، اس لیے مستحل کافر تو نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور عام لوگوں کے ہاں تو یہ بات معروف ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کر لے تو نکاح ٹوٹ جاتی ہے، اس کا نکاح باقی نہیں رہتا، یہ مشہور ہے عام لوگوں میں۔ جی کیا ہے؟ اکثرت یہی کہتی ہے، سچ ہے نہیں؟ نکاح کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ حلال سمجھے گا تو کافر اگر ہوگا تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ آیت مؤول ہے اس لیے مستحل، شارع کہتے ہیں لا یکفر مستحلها، اس کے حلال سمجھنے والے کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، گناہ کبیرہ ہے لیکن نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم تخصص میں تھے تو چند بڑے حضرات آ گئے محلے کے اور کہہ رہے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ تو ایک طالب علم ساتھی تھے، وہ ان کے ساتھ بٹھایا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح مسئلہ پیش آیا کہ یہ آدمی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور پہلی رات اس بدبخت نے اس کے ساتھ لواطت کی، پہلی رات۔ تو چونکہ عورتوں میں تو یہ بات مشہور ہے کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے وہ دوسری رات اور تیسری رات پھر اپنے گھر جاتی ہے۔ تو جب گھر چلی گئی تو اس نے والد ماں کو بتایا کہ شوہر نے تو یہ کام کیا، شوہر اس کی ماں نے اس کے والد کو بتایا، اس کے والد نے پھر محلے کے چند بڑوں کو جمع کر کے ان کو یہ بات کی کہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر وہ دارالفتاء آ گئے کہ اس طرح مسئلہ پیش آ گیا، پہلی ہی رات بدبخت مرد نہیں تھا، مرد ہوتا تو سامنے آتا نا مرد ہوتا تو سامنے آتا، یہ پیچھے سے حملہ کرنا یہ تو عورتوں کا کام ہے، مردوں کا تو نہیں ہے۔ لہذا وہ پریشان تھے کہ کہیں نکاح پہ اثر تو نہیں ہوا۔ تو پھر مفتی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ نہیں،
نکاح تو برقرار ہے لیکن بیوی کو نہ چھوڑو، اپنی بیٹی کو نہ چھوڑو ان کے ہاں، بیوی کو اپنی بیٹی کو روک دو اور ان کو ذلیل کرو، ان کو بلواؤ اور سب کے سامنے توبہ کرواؤ کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ باقی یہ کہ گناہگار ہے اور نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا کرتے ہیں، ایسا کہ جس کو شروع سے گندگی کی عادت ہوتی ہے نا، شروع سے گندگی کی عادت، تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہی کام کرتا ہے اور اول روز سے کرتے ہیں، اور وہ بیچاریاں بعض ہوتی ہیں جو کہہ دیتی ہے، منہ سے کچھ نکال دیتی ہے، وگرنہ وہ بیچاری بھی شرم کے مارے یہ بتا نہیں سکتی، جرأت نہیں کر سکتی کہ یہ بدبخت کرتا کیا ہے۔ تو 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں، بچے نہیں آتے، بچے نہیں آتے، تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ کھیتی ادھر ہے اور بیج ادھر ڈال رہے بیج ادھر ڈال رہے اور ادھر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، دن شمار کر رہے ہیں کہ سال ختم ہوگا، کھیتی میں غلہ آئے گا، فصل اگے گی، غلہ آئے گا۔ تو کیسے آئے گا غلہ؟ کھیتی کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے اور بیج کہیں اور ڈال رہے۔ تو بعض ایسے بیچاریاں ہوتی ہے کہ وہ 5 سال تک منہ سے کچھ نہیں نکال سکتی، اور لوگ پریشان ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ اولاد کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ اس کو گندگی کی عادت شروع سے پڑ رہی تھی، تو وہ گندگی کی عادت یہ پھر بیوی آ جائے تب بھی نہیں جاتی، ان کو سامنے میں مزہ لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا، ان کو دوبر ہی میں لذت اور محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ قبل میں نہیں آتا۔ تو یہ اس سے استدلال ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم۔ شارع نے اس کو مقیس قرار دیا، لیکن محشی کہتے ہیں مقیس نہیں ہے، بلکہ یہ مقیس قیاس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ فرع میں نس نہ ہو، یہاں نس موجود ہے، اس لیے محشی کہتے ہیں حق بات ہے کہ اشارۃ النس کہا جائے، کہ اپنی بیوی سے لواطت کا حرام ہونا اشارۃ النس سے ثابت ہے۔ لیکن اگر قیاس بھی مان لے تو یہ تب ہوگا، مقیس بھی قرار دیا جائے تو یہ تب ہوگا کہ آدمی یہ کہے کہ اگر اس بیوی کے ساتھ لواطت کے حرام ہونے میں کوئی نس نہ بھی ہوتا، اشارۃ النس یا عبارۃ النس نہ بھی ہوتی، تب بھی بیوی کے ساتھ لواطت حرام ہوتی، قیاس کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن چونکہ آیت مؤول ہے اس لیے قطعی نہیں، ظنی ہے، اس لیے حلال سمجھنے والا کافر نہیں۔ لیکن جو لواطت مردوں کے ساتھ کی جاتی ہے، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے، مرد کہاں؟ اس لیے کہ باعتبار ما یعول کے ہے، وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں مرد، وگرنہ وہاں اتأتون انکم لتأتون رجال سے مراد سے بیان ہے، لیکن باعتبار ما یعول کو رجال کہا۔ وہ چونکہ قطعی ہے، کتاب اللہ سے، سنت سے، اجماع سے ثابت ہے، وہ قطعی، اس کا حلال سمجھنے والا کافر ہے، حلال سمجھنے والا وہ کافر ہے۔ اور اگر آیت کو ظاہر پر چھوڑا جائے، رجال سے رجال مراد لیا جائے، تو رجالوں سے بھی ہوتی ہے، بلکہ کرائی جاتی ہے۔ جس کو شروع کی گندگی کی عادت ہو تو پھر وہ بڑا ہو کر رجل بن کر، پھر وہ رجل بھی بن جاتا ہے لیکن رجل نہیں ہوتا، وہ بڑا ہونے کے بعد بھی یہی کام کرواتا ہے، یہ عادت ہی ایسی گندی ہے۔ تو اگر آیت کا ظاہری معنی کیا جائے تو رجال سے رجال ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں یہ سب ہم نے لکھا ہے تفسیر احمدی میں، اس کی ساری تفصیلات تفسیر احمدی میں ہے۔ شارح کہتے ہیں اس جیسا مشکل یہ اس مشترک کی طرح ہے کہ جس مشترک میں اس کے معنی میں سے ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے اور وہ مؤول بن جائے، تو اس طرح مشکل مشترک کی طرح ہے، یعنی وہ مشترک بھی اسی طرح بن جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس جیسا مشکل وہ مشترک میں داخل ہو۔ شارح کہتے ہیں کبھی کبھی کلام میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کلام مشتبہ ہو جاتا ہے، اس کی مراد واضح نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اس میں ایک عجیب قسم کا ایک نادر استعارہ استعمال ہوتا ہے، اور ایسا استعارہ ہے جو کہ غامضہ ہے، پوشیدہ ہے۔ استعارے کی وجہ سے بھی کلام کی مراد پوشیدہ ہو جاتی ہے،
جب وہ استعارہ نادر ہو اور غامض ہو، پوشیدہ ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے برتنوں کے بارے میں فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، کیا ہے؟ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. تو اللہ نے جنت کے برتنوں کی صفت بیان کی ہے کہ جنت کے برتن ایسے ہیں کہ جو شیشہ ہے، قواریرہ شیشے کے ہیں، اور شیشہ من فضۃ چاندی کا ہے. جنت کے برتن شیشہ ہے جو چاندی کا ہے. اب کلام مشتبہ ہو گیا. جنت کے برتنوں کے لیے ایسی صفت جنت کے برتنوں کو تشبیہ دی ہے، لیکن ایسی تشبیہ ہے کہ جو نادر ہے اور غامض ہے. اس وجہ سے کلام پوشیدہ ہو گیا، کلام کی مراد چھپ گئی کہ جنت کے برتن قواریر ہے، شیشہ ہے اور چاندی کا ہے. تو قارورہ، قواریر جمع ہے قارورت ان کی. قارورت شیشے کو کہتے ہیں، تو پھر وہ چاندی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چاندی اور شے ہے اور شیشہ اور شے ہے، دو متضاد چیزیں ہیں، اور یہ دونوں متضاد چیزیں جنت کے برتنوں کے لیے ثابت کی گئی. کلام مشتبہ ہو گیا. جب کلام مشتبہ ہو گیا تو اس میں غور و فکر کی گئی ہے، اس کے معنی دیکھے گئے کہ جب غور و فکر کی گئی، طلب کی گئی، تو پتہ چلا کہ جنت کے برتنوں کی جو قارورہ ہے، قارورہ کی دو صفتیں ہیں، شیشے کی دو صفتیں ہیں. ایک صفت حمیدہ ہے، ایک صفت ذمیمہ ہے. جو صفت حمیدہ ہے شیشے کا، اس کا صاف اور شفاف ہونا. شیشہ ایسا ہو کہ اندر کی چیز باہر نظر آ جائے، صاف اور شفاف ہونے میں. یہ شیشے کی صفت حمیدہ ہے، اچھی صفت. اور شیشے کی صفت ذمیمہ اور بری صفت ہے کہ شیشہ کالا ہو، خراب ہو. اسی طرح چاندی کی بھی دو صفتیں ہیں. چاندی کی صفت حمیدہ یہ کہ چاندی سفید ہو، صاف اور شفاف سفید ہو. اور چاندی کی صفت حمیدہ ذمیمہ یہ ہے کہ وہ چاندی وہ خراب ہو، صاف اور شفاف نہ ہو. لہذا جب اس میں یہ پتہ چلا تو اب اس میں غور و فکر کیا گیا. تو یہاں پر جنت کے برتنوں کے لیے یہ دو متضاد چیزوں کی صفت کو ثابت کیا گیا کہ جنت کے برتن صاف اور شفاف ہونے میں یہ شیشے کی طرح ہے کہ اندر کی چیز باہر نظر آتی ہے، اور سفید ہونے میں یہ چاندی کی طرح ہے. تو دونوں کی صفت حمیدہ اس کے لے کر جنت کے برتنوں کو لیے ثابت کیا گیا. اس لیے جب غور کیا گیا تو اب ابہام دور ہو گیا اور کلام کی مراد واضح ہو گئی. یہ ہے مشکل. آگے ہے مجمل. مجمل وہ کلام ہے ازدحمت فیہ المعانی، جن میں معانی کا ازدحام ہو گیا ہو. ایک لفظ کے بہت ساری معنی اکٹھے ہو گئے ہوں، جمع ہو گئے ہوں. واشتبہ المراد بہ اشتباہا، اور اس کی مراد اس طرح مشتبہ ہو گئی ہو کہ لا یدرک بنفس العبارہ، کہ نفس عبارت سے اس کی مراد حاصل نہ کی جا سکتی ہو. الا بل بالرجوع الی الاستفسار، بلکہ متکلم کی طرف رجوع کرنے سے، متکلم سے وضاحت چاہنے کی طرف رجوع کرنے سے. ثم الطلب، پھر طلب کر کے، ثم التأمل، پھر تأمل کر کے. تین استفسار کی ضرورت، تین طلب کی ضرورت ہے، تین طلبات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ کلام مجمل ہے، اس لیے کہ اس میں معانی کا ازدحام ہو گیا لفظ پر. وضع کے اعتبار سے لفظ کو بہت ساری معنی کے لیے وضع کیا گیا، اور یعنی لفظ مشترک ہو، بہت سے معنی کے درمیان شریک ہو، لیکن اس میں ترجیح کا دروازہ بند ہو. کس معنی کو ترجیح دیں گے یہ پتہ نہیں چل رہا. ترجیح دینے کا دروازہ بند ہو جائے تو وہ مشترک مجمل بن جاتا ہے. اب اس کا اجمال دور ہوگا صرف اور صرف متکلم سے استفسار کرنے سے ہوگا. متکلم سے وضاحت پوچھنی پڑے گی کہ آپ کے اس کلام سے مراد کیا ہے. اگر متکلم کی مراد واضح اور ظاہر ہو، اس کا بیان آ جائے اور وہ بیان کافی اور شافی ہو،
اطمینان بخش ہو تو مجمل کا اجمال دور ہو جائے گا، مراد واضح ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد طلب اور تعامل کی ضرورت نہیں۔ اور اگر مجمل متکلم کا بیان وہ کافی اور شافی نہ ہو تو مجمل کے بیان کے بعد بھی طلب بھی کیا جائے گا اور تعامل بھی کیا جائے گا۔ 3 طلبوں کا محتاج ہے۔ جب 3 طلب ہوں گے تو مجمل کا اجمال دور ہو جائے گا، اس کی مراد واضح ہو جائے گی، وگرنہ مراد واضح نہیں ہوگی۔ تو مجمل ہر وہ کلام کہ جس میں معانی کا ازدحام ہو، اب چاہے یہ ازدحام حقیقتاً ہو کہ ایک لفظ بہت سارے معنی کے لیے متعدد وضع سے وضع کیا گیا ہو اور ترجیح کا دروازہ بند ہو، ترجیح نہ دی جا سکتی ہو، یہاں حقیقتاً ازدحام معنی ہے، یا تقدیراً ازدحام معنی ہو۔ لفظ کا معنی تو ایک ہے لیکن عقلاً اس میں بہت سارے احتمال ہیں، جیسے کہ شاعر نے کہا کہ جیسے لفظ ہلوع ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، ایسا کوئی اجنبی لفظ اگر استعمال کیا جائے، اجنبی لفظ، اب اس کا معنی معلوم نہیں ہے، معنی تو ایک ہے، اس میں بہت سارے معنی تو نہیں ہے، لیکن عقلی طور پر احتمال ہے، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو سکتا ہے یہ معنی ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، تو یہاں پر بھی تقدیری طور پر ازدحام ہو گیا۔ اس لیے یہاں تقدیراً ازدحام ہے، ان الانسان خلق ہلوعا۔ اگر اللہ آگے نہ فرماتے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تو ہلو کا معنی معلوم نہیں تھا کہ انسان کو ہلو پیدا کیا گیا۔ اب ہلو کا معنی آگے واضح ہو گیا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف، فقر و فاقہ اس کو پہنچتا ہے تو جزوعا یعنی قلیل الصبر ہے، جزع اور فزع کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، قلیل الصبر ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچ جاتی ہے، صحت آتی ہے، مالداری آتی ہے، منوعاً، تو پھر شدید الحرص ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو روکنے والا ہوتا ہے، پھر خرچ نہیں کرتا، پھر صدقہ نہیں کرتا، پھر زکوٰۃ نہیں نکالتا، کان منوعاً، تو روکنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہلو کا معنی۔ تو اگر یہ سیاق میں اذا مسہ الخیر اذا مسہ الشر جزوعا یہ اللہ نہ فرماتے تو ہلو کا معنی معلوم نہیں تھا، عقلی اس میں بہت سارے معنی کا احتمال تھا، اس لیے مجمل تھا۔ لیکن جب آگے وضاحت ہوگی سیاق کلام سے تو اس کی مراد واضح ہو گئی، پتہ چلا کہ ہلو کا معنی ہے قلیل الصبر، قلیل الصبر، اور شدید الحرص، منوعاً شدید الحرص۔ تو کلام کی مراد واضح ہو گئی۔ مجمل کی ایک تیسری قسم بھی ہے کہ لفظ کا معنی بھی معلوم ہو، لغوی معنی معلوم ہو لیکن مجمل ہو، مجمل ہو، جیسے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو نماز کا لغوی معنی تو معلوم ہے جمہور کی قول کے مطابق، الدعاء، اور علامہ زمخشری کے نزدیک تحریک الصلوین، لغوی معنی تو معلوم ہے، لیکن صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ شرعی معنی۔ اسی طرح اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو، تو زکوٰۃ تو لغت میں معلوم ہے کہ النماء، بڑھوتری ہے، لیکن بڑھوتری مطلق بڑھوتری تو